اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی جو تمہاری طرف سے ہو۔ منکم کا مطلب کیا ہے؟ اور جو تمہاری طرف سے ہو، یعنی وہ امیر جس کو مسلم امہ منتخب کرے، اور وہ امیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں پر چل رہا ہو، جو قرآن کے قوانین کو فالو کر رہا ہو۔ اس کے بارے میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ناک کٹا حبشی بھی ہو تو اس کی اطاعت کرنا، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی تلوار کے زور پر آ کے بیٹھ جائے، کوئی ولی عہدی کے ذریعے اپنے مسلمانوں کے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لے، کوئی ملوک بن کے ملک مسلمانوں کے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا قرآن کی شریعت کو نافذ کرنا تو دور کی بات، جو خون بہا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا، جو صحابہ کی متبرک بیٹیوں تابعیوں کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کروائے، جو مدینے کی پاک طیب بستی کو مباح قرار دے دے، جس کے دور میں مدینے میں صحابیوں کا قتل و غارت کیا جائے، جس کے دور میں ابو سعید خدری کی داڑھی نوچی جائے، جناب جابر بن عبداللہ کا گھر لوٹ لیا جائے، جناب عبداللہ بن متی کو قتل کیا جائے، جس کے دور میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا جائے، جس کے دور میں کعبہ کا غلاف جلایا جائے، جس کے دور میں کعبہ پر پتھر پھینکے جائیں، یہ کہتے ہیں اس امیر کی اطاعت کرو۔ یہ ایسا بے غیرتی والا بیانیہ اہل سنت والجماعت اٹھائی پھرتی ہے کہ کوئی بھی ظالم حکمران تمہارے اقتدار پہ قبضہ کر لے، چاہے وہ تمہاری بیٹیوں کو اٹھا کے لے جائے، تم اس کے خلاف بول نہیں سکتے۔ یہ کس نے بنایا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ابو حنیفہ کی آڑ لے کے، وہ جو دو دکاندار تھے نا، ابو یوسف اور ابو محمد، جنہوں نے ابو حنیفہ کے نام لے کے فقہ حنفیہ چھاپی ہوئی ہے، ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور اگر کوئی کتاب لکھی ہے تو ہم تک نہیں پہنچی۔ ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہو۔ امام ابو حنیفہ پر اللہ کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام